السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے زہر یا پوائزن۔ زہر سے کیا مراد ہے؟ انسانی جسم پر اس کے اثرات اور ابتدائی طبی امداد یا علاج تحریر کیجیے۔ سب سے پہلے ہم زہر کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں کہ زہر سے مراد وہ اشیاء یا وہ چیز جو جسم میں داخل ہونے کے بعد خطرناک نتائج پیدا کرے، جس سے زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ ایسی چیز جو انسانی جسم میں داخل ہو کر اسے موت سے ہمکنار کرتے زہر کہلاتی ہے۔ زہر جو ہے وہ ٹھوس، مائع اور گیس کی حالت میں پائے جاتے ہیں۔ یہ مختلف اشیاء میں مثلاً پینٹ، صابن، پالش اور مختلف ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔ زہر جو ہیں جسم میں داخل ہونے کے اس کے درج ذیل طریقے ہیں۔ کون کون سے طریقے ہیں؟ نمبر 1، منہ کے ذریعے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ یہ جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 پہ سانس کے ذریعے، یعنی زہریلی گیس اور بخارات اگر ہوا میں ہوں اور ہم اس ہوا میں سانس لے رہے ہوں تو وہ سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے جلد کے ذریعے داخل ہونے سے، یعنی سانپ کے ڈسنے سے یا پھر انجیکشن لگانے سے، کہ زہر کا انجیکشن لگانے سے یا پھر سانپ کے ڈسنے سے۔ یہ پھر ان طریقوں سے زہر جو ہے وہ جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب میں بتاتی ہوں زہر جسم سے نکلنے کے یا خارج ہونے کے راستے کیا ہیں، کہ یورین کے ذریعے، تھوک کے ذریعے، پسینہ کے ذریعے۔ زہر جو ہے وہ مختلف اقسام اس کی انسان پر مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتی ہے۔ زہر کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اور ہر جو قسم ہے اس کی وہ انسانی جسم پر مختلف طرح سے اس کا اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے نشہ آور زہر۔ نشہ آور زہر جو ہے وہ ایسا زہر ہوتا ہے جس کے کھانے سے انسان کو غنودگی طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ سانس کی رفتار میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور متاثرہ فرد کو نیند آنے لگتی ہے اور آنکھوں کی پتلیاں سکڑ جاتی ہیں، اور ایسی صورتحال افیون اور مافیا کے ساتھ استعمال سے بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے جلانے یا گلانے والے زہر۔ جلانے یا گلانے والے زہر ایسے زہر جس جگہ کو چھوئیں اسے جلا کر رکھ دیتے ہیں، مثلاً تیزاب، کاسٹک سوڈا، پوٹاشیم پرمنگنیٹ۔ ایسی صورتحال میں متاثرہ فرد کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی اور شدت سے پیاس محسوس کرتا ہے، خوراک کی نالی میں سخت جلن پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے بے چینی پیدا کرنے والے زہر۔ اس قسم کے زہر جو ہیں وہ انسانی جسم میں جلن پیدا کرتے ہیں اور اگر انہیں کھا لیا جائے تو حلق اور پیٹ میں سوزش کر دیتے ہیں۔ گلی سڑی غذا اور معدنی غذا اس قسم کی جلن پیدا کر دیتی ہے، مثلاً سنکھیا، بیلا ڈونا، بھنگ، شراب، ہیروئن وغیرہ۔ نمبر 4 پہ ہے خواب آور زہر۔ ایسے زہر کا اثر عصبی نظام اور دماغ پر ہوتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ فوراً نیند آنے لگتی ہے اور اس کے علاوہ غنودگی، نیم بے ہوشی اور بے خبری میں بڑبڑانے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اب اس کی یہ ہم نے زہر کی اقسام پڑھی ہیں کہ کون کون سے زہر کس کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کی علامات پڑھتے ہیں۔ متاثرہ فرد کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، متاثرہ فرد کی نبض جو ہے وہ سست پڑ جاتی ہے، عملِ تنفس، یعنی جب ہم سانس لیتے ہیں، متاثرہ فرد جب سانس لیتا ہے تو اس سانس کے ساتھ آواز آتی ہے، کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ بعض اوقات غنودگی، نیند بے ہوشی، بے خبری کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب پھر اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے گا یا طبی امداد کیسے دی جائے گی؟ کہ متاثرہ فرد کو فوراً چونے کا پانی بار بار دیں۔ چونے کا پانی کیسے؟ کہ پانی میں چونے کو حل کر دیا جائے گا، جب چونا نیچے بیٹھ جائے گا اور پانی اوپر، جو صاف پانی اوپر آ جائے گا، وہ پانی بار بار اس کو پینے کے لیے دیں۔ زیتون کا تیل، مکھن یا پھر پیرافن دی جائے، اور یا اس کے علاوہ متاثرہ فرد کو جو ملا پانی دیں۔ جو ہم اپنے مشروبات میں استعمال کرتے ہیں وہ والے وہ پانی دیا جائے، اس سے کیا ہوگا کہ جلن ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے؟ نمک والا پانی پینے کے لیے دیں۔ جب پیٹ بھر جائے تو حلق میں انگلی مار کر متاثرہ فرد کو قے کروائی جائے تاکہ معدے سے سارا زہر باہر آ جائے۔ متاثرہ فرد کو سونے نہیں دینا چاہیے۔ تیز کافی یا چائے اس کے لیے دی جا سکتی ہے تاکہ اسے نیند نہ آئے۔
اگر سانس رک رہا ہو تو فوراً مصنوعی تنفس کے ذریعے اس کا سانس بحال کیا جائے۔ متاثرہ فرد کو دودھ میں کچا انڈا پھینک کر دیا جائے۔ یہ تو وہ طبی امداد تھی یا علاج تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے زہر ہیں جن کے کھانے سے انسان جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتا ہے یا اس پر بہت برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے بیلا ڈونا، پھر ہے سنکھیا، نمبر 3 ہے الکوہل، نمبر 4 سانپ کا ڈسنا اور نمبر 5 افیون۔ سب سے پہلے ہم بیلا ڈونا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ بیلا ڈونا کیا ہے۔ بیلا ڈونا جو ہے یہ ایک قسم کی قدرتی بوٹی ہے اور اس بوٹی کا ست نکال کر دوائی بنائی جاتی ہے جو زخموں کے مرہم بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسے بیلا ڈونا بوٹی بھی کہا جاتا ہے اور اسے نشہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے بیلا ڈونا کو نشہ کے طور پر استعمال کیا ہے تو اس کی علامات کیا ہوں گی کہ بیلا ڈونا کھانے سے متاثرہ فرد کا چہرہ سرخ اور جلد گرم ہو جاتی ہے اور حلق خشک ہو جاتا ہے اور شدت سے پیاس محسوس ہوتی ہے۔ طبیعت نڈھال ہو جاتی ہے، مدہوشی اور غشی طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور تیز روشنی میں بھی سکڑ نہیں سکتی۔ متاثرہ فرد کا نظام تنفس اور نظام دوران خون دونوں ہی متاثر ہوتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں پھر متاثرہ شخص کو طبی امداد کیسے دی جائے یا اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس کو فوراً کیئر کروائی جائے، اسے سونے نہ دیا جائے، منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے جائیں اور اگر سانس رک رہی ہو تو مصنوعی تنفس کے ذریعے سانس بحال کیا جائے۔ اور بیلا ڈونا کے متاثرہ فرد کو فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچایا جائے۔ گرم کافی پلا کر متاثرہ فرد کے جسم کو گرم رکھا جا سکتا ہے، یعنی اسے نیند نہ آئے، اس کو نیند نہ آئے، اس لیے اس کے جسم کو گرم رکھا جا سکتا ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں سانپ کا ڈسنا۔ سانپوں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ سانپوں کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ زہریلی نہیں ہوتی۔ غیر زہریلے سانپوں کو نان پوائزنس کہتے ہیں اور زہریلے سانپوں کو پوائزنس کہتے ہیں۔ اس سانپ کے اوپر کے جبڑے میں 2 مڑے ہوئے دانت ہوتے ہیں۔ جو سانپ ہوتا ہے اس کا جو منہ ہوتا ہے، جو اوپر والا جبڑا ہوتا ہے اس میں 2 مڑے ہوئے دانت ہوتے ہیں جو فینگ کہلاتے ہیں۔ ان دانتوں کا تعلق زہر کی تھیلی سے ہوتا ہے۔ سانپ جب کاٹتا ہے تو دباؤ کی وجہ سے زہر کی تھیلی سے زہر جو ہے وہ فینگ کے سوراخ کے راستے انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ زہر فوری طور پر خون میں شامل ہو کر اپنا اثر دکھانے لگتا ہے۔ سانپ کا تازہ زہر جو ہوتا ہے وہ مائع کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی لیکوڈ ہوتا ہے۔ اس میں 50 سے 70% پانی شامل ہوتا ہے اور باقی جو زہر ہے وہ مختلف اس میں مادے شامل ہوتے ہیں۔ اب سانپ کے ڈسے کی علامات کیا ہوں گی؟ متاثرہ فرد جو ہے اس پر غنودگی اور بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے، کاٹنے کی وجہ سے شدید درد ہوتا ہے اور بہت سوزش اور جلن محسوس ہوتی ہے جس جگہ پر سانپ نے کاٹا ہوا ہو۔ چلنے کی کوشش میں لڑکھڑا کر گرنا۔ متاثرہ فرد جو ہے وہ بولنے اور نگلنے میں دشواری محسوس کرتا ہے۔ سانپ کے کاٹنے سے متاثرہ فرد کی جلد پر دانتوں کے نشان ہوتے ہیں۔ سانپ جس جگہ کاٹتا ہے وہ جگہ نیلی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات خون بھی اس میں سے رسنے لگتا ہے، یعنی بہنے لگتا ہے۔ بعض اوقات متاثرہ فرد کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہونے لگتا ہے، یعنی اس کے زہر کی وجہ سے اس کے پٹھوں میں، عضلات میں کھچاؤ پیدا ہونے لگتا ہے۔ کوبرا سانپ جو ہے اس کے کاٹنے پر بہت جلد اثرات نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوبرا جو ہوتا ہے وہ بہت زہریلا سانپ ہوتا ہے اور اس کا جو زہر ہے اس میں اعصابی نظام پر اثر کرنے والا مادہ ہوتا ہے۔ سانپ کے کاٹنے سے متلی اور الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے اور آخری دم تک ہوش و حواس قائم رہتے ہیں مریض کے۔ اگر متاثرہ شخص خوش قسمتی سے بچ جائے تو سانپ کے کاٹنے والی جگہ پر ایک بڑا زخم بن جاتا ہے۔ اگر کسی کو خدا نخواستہ سانپ نے کاٹ لیا ہو تو پھر ایسے شخص کا علاج ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ٹورنیکٹ باندھنا۔
اگر سانپ نے متاثرہ فرد کی ٹانگ یا بازوؤں پر ڈسا ہو تو ڈسنے والی جگہ سے 2 انچ اوپر ایک پٹی یا جو بھی اس وقت آپ کے پاس جو چیز بھی موجود ہو، ٹائی ہو، بیلٹ ہو یا دوپٹہ ہو، کچھ بھی، وہ کس کر باندھ دیا جاتا ہے جس جگہ کاٹا ہو اس سے 2 انچ اوپر، تاکہ اس میں سے خون کی جو روانی ہے وہ فوراً رک جائے، لیکن شریانوں میں خون کی سپلائی پر اثر انداز نہ ہو۔ ٹورنیکٹ کو ہر نصف گھنٹے بعد چند لمحے کے لیے ڈھیلا کر دینا چاہیے۔ ٹورنیکٹ 4 گھنٹے تک باندھی جا سکتی ہے، لیکن 4 گھنٹے سے زیادہ باندھنا لوکل ٹیشوز کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جیسے ہی ہم وہ باندھیں تو فوراً مریض کو ہاسپٹل ڈاکٹر کے پاس پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جو زہر ہے وہ جسم میں مزید نہ پھیلے اور اس کو مزید نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے کہ جس جگہ سانپ نے کاٹا ہے اس جگہ پر کٹ لگانا یا زہر کو چوس کر نکالنا۔ سانپ کے ڈسنے کے مقام پر صاف اور تیز دھار آلے سے اگر اس وقت وہ موجود ہو تو اس سے ایک کٹ لگا دیا جاتا ہے، لیکن یہ احتیاط کیجیے کہ خون کی نالیوں کو نقصان نہ پہنچے، تاکہ خون زیادہ بہہ جانے سے مریض کی حالت خطرناک صورت اختیار نہ کر جائے۔ یہ کٹ کس لیے لگایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کٹ لگنے سے خون جو ہے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب خون بہنا شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو اندر زہر جمع ہوا ہوتا ہے، چلا گیا ہوتا ہے سانپ کے کاٹنے سے، وہ بھی پھر باہر آ جاتا ہے اور انسان کے بچنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر منہ میں زخم وغیرہ نہ ہو تو کٹ دینے کے بعد زہر کو چوس کر تھوک دیا جائے اور زخم کو پوٹاشیم پرمنگنیٹ سے دھو دینا چاہیے۔ متاثرہ فرد کو سونے نہیں دینا چاہیے اور اسے جگائے رکھیں، بلکہ اسے تیز چائے یا کافی وغیرہ پلائیں تاکہ اس کا جسم گرم رہے اور نفسیاتی طور پر اس کو حوصلہ دیں۔ سانپ کے کاٹنے کا انجیکشن لگایا جائے یا پھر متاثرہ فرد کے زہر کو زائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بلڈ سکر جو ہے وہ ایک زہر چوسنے والا ایک آلہ ہے، اس کو زخم پر رکھ کر پمپ کریں تو زہر چوس لیتا ہے، یعنی بلڈ وہ وہاں سے چوس لیتا ہے، بلڈ کے ساتھ ظاہر ہے زہر کو بھی وہ اپنے ساتھ چوس لیتا ہے، مگر یہ صرف ایسی صورت میں ہی ممکن ہے کہ سانپ نے موٹے اور بڑے عضلات پر کاٹا ہو، یعنی جدھر گوشت والا حصہ ہو اور جہاں اس کو بلڈ سکر کو لگانا ممکن ہو سکے۔ یہ تو طبی امداد تھی فوری طور پہ جو دی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے کہ اس کو متاثرہ فرد کو ہاسپٹل پہنچانے کی جلد از جلد کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کی زندگی کو بچایا جا سکے۔ اب افیون اور سنکھیا اور الکوہل ہے یہ ہمارے رہ گئے، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔